اہل سنت کی جو کتب حدیث ہے، جو محدثین حضرات ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے کس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ اور اہل بیت کا کوئی فرد قیامت والے دن ہمیں جو ہے وہ اپنی وابستگی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دے تو اس کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک احادیث کی تمام کتب تقریباً 100 سال بعد مرتب کی گئیں، اور اس میں لکھنے والوں نے مخصوص خاص طور پر جو ایک کلیم تھا فقہ جعفریہ کے نمائندگی کرنے والے طاہر صاحب کا، کہ اہل بیت کی شان کو کم لکھا، اور نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارک کو قلم بند نہیں کیا، اس کی اشاعت نہیں کی، اس کو ان کتابوں کا حصہ نہیں بنایا کہ جس میں نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی۔ میں آؤں گا علی مرتضیٰ صاحب جو کہ مکتب فکر دیوبند مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک اس کی کتنی حقیقت ہے یا آپ کا ورڈک کیا ہے؟ تو علم کا محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ کتابی شکل کے اندر ہوتا، وہ تو امام بخاری نے جو ہے وہ کتاب جمع کری، اس کا نام جو ہے وہ کتاب لے کے، امام بخاری سے بھی پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، شاید علم ہو یا نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حدیثیں جو ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ یادداشتوں پر جو ہے وہ اپنے کیا تھا، بھروسہ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی کتابت ہوئی ہے، اس کی کتابت ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب کی شکل میں، تاکہ اس کو آنے والی نسل کے لیے محفوظ کیا جائے، ورنہ سینہ در سینہ جو ہے وہ یہ چیز موجود تھی۔ اور اس غلط فہمی اس وقت موجود ہوتی ہے کہ جب آج کے دور پر ہم لوگ قیاس کر لیتے ہیں، اور میں نے آج بھی بتایا کہ آج بھی گئے گزرے دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 2-3 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اہل بیت کی جو احادیث ہے وہ کہ جو ہے وہ نکالی گئیں۔ صرف اہل بیت کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو شیعہ کتب کے اندر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، سیم ٹو سیم ڈاکٹر صاحب، سیم ٹو سیم وہی حدیث اہل سنت کیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ بات میں نے پڑھی ہے ساری، میں چیلنج کر رہا ہوں، اکثریت الا ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ بات بتائیے پھر، کیا ہم بھی یہ بولیں کہ جو ہم نے کم کر دی ہے ہم نے بھی کم کر دی ہے؟ اچھا ٹوٹلی وہی ہیں، تو پھر یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اہل سنت کی جو کتب حدیث ہے، جو محدثین حضرات ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے کس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کم کر دی۔ نہیں یہ نہیں کہا گیا، ہاں، میں نے کہا ہاں۔ اچھا، جو میں نے شیعہ کتب جو ہے وہ میں نے پڑھی ہیں، اور بالکل ساری پڑھی ہیں، اور میں اس نیت سے جو ہے، میں کسی بھی کتاب کا نیت، میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز برآمد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو چھوڑ دے۔ میرا مطالعے کا جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بات جو ہے، میرا خیال آج تک یہ آن ایئر نہیں گئی ہوگی، کہیں بیان بھی نہیں گئی ہوگی، جو حدیث ہے اہل بیت کے بارے میں شیعہ کتب میں، وہی اہل سنت کے بارے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اس کے اندر